یہ نہ ہو کہ اہل ایمان کے جو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردوں میں سے بھی پہلے توجہ دلاتے ہیں کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور پھر خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ مذاق اڑانا تو ہمارے یہاں روزمرہ کا معمول ہے، لیکن اس میں جو آیت میں ایک بات خاص کہی گئی ہے وہ سمجھ لیں، کس قسم کا مذاق ممنوع ہے۔ عام مذاق ممنوع نہیں، مذاق تو زندگی کا ایک جز ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو، کسی کی تحقیر کرتے ہوئے، تضحیق کرتے ہوئے، کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے، آپ مال میں زیادہ ہیں، آپ جمال میں زیادہ ہیں، آپ نسب میں زیادہ ہیں، آپ طبقاتی طور پر شاید بہتر ہیں، یہ چیزیں جب پس منظر اور ذہن میں ہوں اور پھر کسی کے ساتھ مذاق کیا جائے اس کی توہین کے لیے، تذلیل کے لیے، تو یہ بڑے جرائم میں سے ہے۔ ویسے تو آدمی کوئی شگفتگی کی بات ہے، مزاح کی بات ہے، کر ہی لیتا ہے آپس میں، دل شکنی کا عنصر اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں تانا مت دو۔ یہ بھی انسان کب کرتا ہے؟ جب دل نفرت سے بھرا ہوا ہو، بغض سے بھرا ہوا ہو، تو اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے، کسی کو تانا دیتا ہے، کسی کو عیب لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی سختی سے روکتے ہیں۔ اور تیسری چیز برے نام رکھنا، برے القاب رکھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، اور پھر سمجھاتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان لانے کے بعد یہ کیا کر رہے ہو کہ تم فسق میں نام کما رہے ہو۔ یہ سارے کام کرنا بڑے جرائم میں سے فسق ہے، اور اس کی سزا آپ پیچھے دیکھ چکے، بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اور توبہ نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، برے نام رکھنا، بہت عام طور پہ کسی کی کوئی عیب بھی پایا جا رہا ہے، اس پہ نام رکھ دیا، یہ تو ٹھنی خاتون ہے یا بونی ہے، عام گفتگو میں اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو تحقیر و تذلیل کسی مسلمان بھائی کی اگر کی ہے تو پھر یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔